تو یاد رکھو گناہ چھوڑنے سے اللہ ملتا ہے. اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا گناہ؟ بتاؤ گناہ چھوڑنے سے تقویٰ ملتا ہے اور تقویٰ ملنے سے اللہ کی دوستی ملتی ہے, اللہ کی دوستی ملنے سے اللہ ملتا ہے. گناہ چھوڑنے سے تقویٰ ملتا ہے, تقویٰ سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے, اللہ کی دوستی سے اللہ ملتا ہے. تو جس چیز کے چھوڑنے سے اللہ مل جائے تو وہ کتنی بہتر چیز ہے. اللہ بہتر ہے یا گناہ اور مقابلہ کرنے والے اعمال بہتر ہیں؟ بس اللہ کے لیے اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. اللہ کیجیے, اللہ کیجیے. اگر میرے لیے مشکل رہی نہیں, رحم نہیں آتا تو اپنے اوپر رحم کر لو. اگر میرے اوپر رحم نہیں آتا تو اپنی جان پر رحم کر لو, اپنی جان پر رحم کر لو, اپنی جان پر رحم کر لو. اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, گناہ خراب چیز ہے. اللہ کو ناراض اللہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, انسان بنایا, اتنی شرف کیا, ایک لوگوں کی شفقت دی, پھر بھی چونکہ گناہ کرنا کسی کو کمیناپن نہیں. اللہ والوں میں رہتے ہوئے, اللہ والوں میں رہتے ہوئے چھپ چھپ کے گناہ کرنا کمیناپن ہے. چھوٹے اس کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, ورنہ رسوا دنیا میں بھی ہوگے اور آخرت میں بھی ہوگے, جو جہان برباد کر دو گے. گناہ جو ہے, گناہ بہت ہی بری چیز ہے. گناہ سے بڑھ کر کی دنیا میں کوئی بری چیز نہیں ہے. کینسر کی بیماری سے بھی خراب بیماری گناہوں کے ہے. کینسر سے صرف زیادہ سے زیادہ مر جائے گا اور ثواب الگ ملے گا, اور گناہ سے ثواب نہیں ملے گا. بس اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. میرے اوپر اگر رحم نہیں آتا تم کو تو تم اپنی جان پر کیوں نہیں رحم کرتے ہو؟ اگر مقرر کے اوپر رحم نہیں آتا تو تم اپنی جان پر رحم کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے. بس یہی کہتا ہوں کہ بہت آزما چکے نفس کو, مزید مت آزمائے. اس نفس نے تم کو دلیل کیا ہے, کبھی عزت نہیں دی ہے. اب مزید مت آزماؤ. آزمودن خطا, آزمائے ہوئی چیز کو آزمانا خطا ہے. میں نے اقوامی مسلمات میں سے اس نفس مضبوط دشمن کو بارہا آزما چکے کہ اس نے ذرا سی بدرہی سے گناہ کرا دیا. یہ اس سے توبہ کرو اور گناہوں کے اسباب سے دور رہو. گناہ کسی لڑکے سے خیر مت دباؤ, کسی لڑکے سے خدمت مت لو, پانی بھی مت مانگو کہ وجہ پانی لاؤ, کسی بھی محبت برباد کی. بالکل دور رہو. عورتوں کو پیے مت رکھو, عورتوں کو پیے مت رکھو, اور عورتوں سے دور رہو. چابی سے بھی دور رہو, ورنہ چابی حرکت میں آ جائے گی. بھابھی سے بھی دور رہو, زیادہ ملو مت. بس یہی سب سے بڑا مرض ہے جو میں نے نشاندہی کی ہے. بس اب مجموع ختم.
بس میرا مضمون ہے کہ خدا کی اللہ کے لیے خدا مت کرو، اپنے اوپر رحم کرو. بس انشاءاللہ جس دن اللہ نے آ جائے گا دل میں اتنی خوشی ہوگی کہ سلطنت کی ہیٹ ہوگی، بادشاہوں کی تاج تخت نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاند اور سورج کی روشنی لوگ سیدھی ہوگی، اور دنیا میں تمہارے سوا اپنے سوا اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل میں نہیں لاؤ گے، مگر کے سب سے حقیر سمجھو گے، سب سے حقیر بھی سمجھو گے. بس آج سے عہد کر لو سب لوگ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، مر جانا بہتر ہے گناہ کرنے سے. ہم سب جو عہد نہ کرے وہ اپنے اوپر ظالم ہے، مجھ کو بھی ظالم ہے. اب عہد کرتے ہیں، عہد کر لو کہ اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. اگر گناہ میں کوئی خوبی ہے تو ہمیں بتاؤ. تمہاری ماں کے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے ساتھ کوئی کرے، تمہاری ماں بہن میں بہو بیٹی کو غلط کی استعمال کرے تو تم کو برا معلوم ہوگا ہی نہیں، یا تمہارے بیٹی کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے تم کو اچھا معلوم ہوگا. تو جو تم کسی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی بیوی، اور اگر لڑکا ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی سے ہوگا. بس سمجھ لو گناہ جو ہے انٹرنیشنل خیردار چیز ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے، اگر کہ جائز بھی کہتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ یہ جاگ کیا کرتا تھا اس کو کوئی اونچا ہوگا. ابھی لندن میں بھی اس کو اونچا ہوگا نہیں دیتے، اس کے معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر تھا، اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. کافر بھی، جس جھول کو کافر بھی ذلیل سمجھتا ہے، زنا اور بدفعلی لڑکوں کے ساتھ، کافر کو ذلیل سمجھے اور تم اس کو کہتے ہو. بس مسلمان کا کام یہی ہے کہ گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرو، چاہے مر جاؤ، گناہ کی خواہش میں مر جاؤ، موت قبول کر لو، موت قبول کر لو، مگر کرو مت. ایسے ماحول میں نہ رہو جہاں سے نفس مغلوب ہو جاتا ہو، ایسے ماحول میں بھی نہ رہو جہاں سے نفس مغلوب ہو جاتا ہو.